تیسری چیز، ایک مرتبہ کٹیہار سے میرے پاس فون آیا، مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں پنچایت ہوتی ہے، پنچایت میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ کسی کی طرفداری کرتے ہیں، کسی کا پکشپات کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا؟ میں نے تب فون پر اس کو جو جواب دیا تبھی جواب آج آپ کو دے رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَأَقْسِطُوا، اگر تمہیں پنچ بنایا جائے، تمہیں سماج میں یہ رتبہ دیا جائے کہ تمہارے پاس لوگ آ کر کے فیصلہ کروا رہے ہیں، تو اے انصاف کرنے والے، اے پنچایت کا کام کرنے والے، اے لوگوں کے مسئلے کو حل کرنے والے، تو ہمیشہ انصاف سے کام لینا۔ وَأَقْسِطُوا، تو نا انصافی نہ کرنا، تو کسی کا پکش نہ لینا، تو کسی کی طرفداری نہ کرنا۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کو نا انصافی پسند ہے، اللہ کو نا انصافی پسند ہے۔ دنگا ہوا، دو مذہب کے لوگوں نے آپس میں دنگا کیا، پولیس نے رپٹ درج کی، FIR درج کی، ایک سمپردائے کے خلاف FIR درج ہوئی اور دوسرے سمپردائے کو کلین چٹ دے دی۔ ایک سمپردائے کے لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو بخش دیا گیا اور کہا گیا صاحب ہمارے راج میں قانون ویوستھا بہت تگڑی ہے، یہ قانون ویوستھا نہیں ہے، یہ اندھا قانون ہے، یہ نا انصافی ہے۔ اسلام انصاف کا مذہب ہے اور اسلام ایسے انصاف کی تعلیم دیتا ہے کہ میرے نبی کی عدالت میں ایک عورت کا معاملہ آتا ہے، عورت بہت بڑے خاندان کی عورت تھی، اس نے چوری کی اور اسلام میں چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کو کاٹ دینا۔ اس عورت کے خاندان کے لوگوں نے سوچا ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی، ہماری عورت کا ہاتھ کٹے گا، تو انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے ریکویسٹ کی، انورودھ کیا، نویدن کیا کہ آپ ذرا سا اللہ کے رسول سے تھوڑا سا سفارش کر دیجئے، عورت کا ہاتھ نہ کٹے، کوئی اور سزا دے دیجئے۔ اسامہ بن زید اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم کے الفاظ ہیں، اسامہ بن زید آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی کوئی اور سزا دے دیجیے، ہاتھ مت کاٹیے۔ اللہ کے پیارے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تم چاہتے ہو میں اس عورت کی وجہ سے اللہ کے قانون کو بدل دوں؟ نہیں نہیں اے اسامہ، پہلے کے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے، کوئی بڑا آدمی کوئی کرائم کرتا تھا، کوئی جرم کرتا تھا، اس کو چھوڑ دیتے تھے، کوئی چھوٹا آدمی کوئی غریب آدمی وہی کرائم کرتا تھا، اس کو سزا دیتے تھے۔ اے اسامہ کان کھول کر کے سن لو، یہ تو قبیلہ بنو مخزوم کی عورت فاطمہ ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ، اگر میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے اسلام کا انصاف۔ جائیں دنیا کی عدالتیں سیکھیں انصاف کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر رسول کی سیرت میں نہ سمجھ میں آئے تو حضرت عمر بن خطاب کی سیرت جا کے دیکھ لیں، حضرت علی کی سیرت جا کے دیکھ لیں۔ انصاف کس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ یہ اسلامی اتہاس آپ کو۔ تو قرآن کہتا ہے انصاف سے کام، جھگڑوں کو ختم کرنا ہے تو انصاف سے کام۔ دنیا والوں کا ایک اصول ہے ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، پیار اور جنگ میں سب جائز ہے۔ جس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں تو اس کے موبائل میں ریچارج بھی کروا رہے، اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں کھانا بھی کھا رہے، اس کے ساتھ سال بھر 6 مہینہ ساتھ میں رہتے بھی ہیں، اور جس دن محبت نفرت میں بدلتی ہے اس کے چہرے پر ایسڈ ڈال کر کے اس کا چہرہ بھی جلا دیتے ہیں۔ جاؤ دیکھ لو، نیوز موجود ہے، اپنی محبوبہ کے 32 ٹکڑے کر کے فریز میں رکھنے والے بھی کبھی کسی زمانے میں اس عورت سے، اس لڑکی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نہ پیار میں سب جائز ہے، نہ جنگ میں سب جائز ہے۔ اور پیار کیا ہوتا ہے میرے؟ یہ نئی نسل اس نے بے حیائی کو پیار کا نام دے دیا۔ میں سڑک پر ابھی آ رہا تھا، کار میں بیٹھا ہوا تھا، ادھر سے لڑکی جا رہی، ادھر سے لڑکا جا رہا ہے، وہ اس کو دیکھ رہی، وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے اپنے کار کے ساتھیوں سے کہا یہ کیا طریقہ ہے میرے بھائی؟ جلسے کا پروگرام ہے اور سڑک پر اس طریقے سے لڑکے لڑکیوں کی بھیڑ لگی ہے، نین مٹکا چل رہا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے،
یہ پیار نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ واسنا ہے، یہ ہوس ہے۔ اسلام میں پیار وہ ہوتا ہے جب سینکڑوں لوگوں کے بیچ میں مولوی صاحب کے سامنے لڑکا اقرار کرتا ہے ہاں میں فلاں بن فلاں اس لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کرتا ہوں۔ پیار تو یہ ہوتا ہے جب صبح آپ اٹھیں تو بیوی کہے چلیے جائیے گوشت لے کے آئیے، سبزی لے کے آئیے، دھنیا لے کے آئیے، وہ ذمہ داری اٹھانے کا نام پیار ہوتا ہے۔ یہ پیار بابو سونا والا پیار نہیں، یہ کسی کے موبائل پر ریچارج کرا دینے سے پیار اور محبت ثابت نہیں ہوتی ہے، معاف کیجیے۔ نہ پیار میں سب جائز ہے، نہ جنگ میں سب جائز ہے۔ دنیا کی نظر میں جنگ کا کوئی قانون نہیں ہے۔ اسرائیل کی فلسطین سے لڑائی چل رہی ہے، 7 اکتوبر کو حماس نے حملہ کیا اسرائیل پر، اسرائیل نے کہا ہم جواب دیں گے۔ اسرائیل نے جواب دیا، پورے غازہ کو تباہ کر دیا، پورا شہر غازہ تباہ، چھوٹے چھوٹے بچے ان کی لاشوں کے چیتڑے اڑ گئے، اور یہ دنیا خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ یہ دنیا جو کتوں کے مرنے پر افسوس کرتی ہے، یہ دنیا جو جانوروں کے مرنے پر افسوس کرتی ہے، غازہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں پر اس دنیا کی آنکھوں میں آنسو نہیں آیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جنگ کرنے کے بھی کچھ دستور ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اسرائیل کو یہ اصول نہیں معلوم، لیکن آؤ اسلام کے اصول میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی جب اپنے صحابہ کو جنگ کے میدان میں بھیجا کرتے تھے تو اللہ کے نبی کہتے تھے لا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، ولا تقتلوا شیخا فانیا، بہت بوڑھا انسان جو لڑائی کے میدان میں لڑائی نہیں کر رہا ہے اس بوڑھے کو قتل مت کرنا، ولا تحرقوا شجرہ، کسی پیڑ کو آگ نہ لگانا، کسی کی عبادت گاہ کے اوپر حملہ مت کرنا۔ اسلام جنگ کے اصول بتاتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا کیا مائک کو کیا ہوگا، مائک والے پیسہ نہیں ملے گا آپ کو، پیسہ کینسل آپ کا۔ میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اے ایمان والو اگر کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے تو دشمنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نا انصافی کرو، دشمن کے ساتھ بھی تمہیں انصاف کرنا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی شکشا ہے۔ تو پہلی چیز جھگڑا ختم کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سنی سنائی بات پر عمل نہیں کرنا ہے، تحقیق کرنا ہے۔ دوسرا کام صلح کرانا ہے، تیسرا کام انصاف کرنا ہے، اور آگے بڑھنا ہے۔